بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر ڈاکٹر احسان الرحمان آپ سے مخاطب ہوں. تو آج میں آپ کو کچھ چیزیں اپنی جو میرا اپنا شعبہ ہے سرجری اس سے ہٹ کے، یعنی جیسے ہیٹ ویو آج کل آئی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، تو ہمارے ملک کے بہت سارے شہر اس سے متاثر ہیں، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں. تو ہیٹ ویو جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ ہیٹ ویو کسی شہر یا کسی علاقے کا جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے اس سے اگر زیادہ ٹیمپریچر ہو جائے اور وہ کئی دن تک مسلسل رہے تو اسے ہیٹ ویو کہتے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو اس سے بعض اوقات کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں، خدا نخواستہ ہلاکتیں ہو جاتی ہیں اگر اس کا صحیح خیال نہ کیا جائے. تو اس کا کیا ہے، اس سے جو چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں اور حاملہ خواتین ہیں، ان کو تو اس سے بڑا شدید رسک ہوتا ہے. تو ان کو تو چاہیے کہ وہ گھروں میں ہی رہیں اور ایئر کنڈیشننگ، اگر ایئر کنڈیشنر اویلیبل ہے تو اس میں رہیں. یہ بڑا ضروری ہے. ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے ان اوقات میں جن اوقات میں کہ گرمی ہوتی ہے، یعنی دن کے سورج نکلا ہوا ہوتا ہے. اور جو لوگ گھر سے ظاہرہ کام کاج کرنے کے لیے لوگوں کو نکلنا ہوتا ہے تو ان کو احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے. وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹاول رکھیں جس کو وہ ویٹ کر کے اپنی گردن کو ویٹ کرتے رہیں. ایک پانی کی بوتل رکھیں جس میں یہ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ پیاس لگے گی تو پانی پیوں گا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ پانی پیتے رہیں. تھرمامیٹر اپنے پاس رکھیں تاکہ وہ اپنا ٹیمپریچر اگر ضرورت ہو تو وہ معلوم کر سکیں. اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں، چاہے وہ ہیٹ پہن لیں، چاہے کوئی رومال پہن لیں، چھتری اپنے پاس رکھیں. تو یہ وہ میسر. اور دوسرا یہ ہے کہ ایٹ ون اسٹریچ زیادہ نہ چلیں، 30 منٹ سے زیادہ ہرگز نہ چلیں. آپ جب کہیں جا رہے ہیں، آپ کو اگر واک کرنا پڑتا ہے یا کوئی کام کرنا پڑتا ہے، کچھ دیر کام کر لیں، پھر سائے میں بیٹھ جائیں، کسی شیلٹر میں بیٹھ جائیں، درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ اپنا کام شروع کر دیں. اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ وہ بخار ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے غنودگی ہوتی ہے، سر چکرا رہا ہوتا ہے، اور متلی اور اس قسم کے کہہ آنا، اس قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں جس کو ہیٹ اسٹروک کہیں یا ہیٹ ویو سے متاثرہ شخص جو ہوتا ہے وہ یہ کہیں. اگر کوئی اس طرح ہو جائے تو فوری طور پر اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے اور اس کو پانی پلائیں، پانی اس کے اوپر ڈالیں. اس کو اگر جہاں بھی کہیں قریب ایئر کنڈیشنر اویلیبل ہو وہاں لے جائیں، قریب کوئی کلینک ہو، کوئی ہیلتھ فیسلٹی ہو تو وہاں لے جائیں. تو ان چیزوں سے اس کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے. اپنے گھروں میں دھوپ کو نہ آنے دیں، پردے بند کر کے رکھیں، گھر کو بند کر کے رکھیں. البتہ جب رات کے وقت جب موسم بدل جائے تو پھر کھڑکیاں کھول دیں تاکہ ایئر کی سرکولیشن ہوتی رہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.